عیسائی اپنی لڑکیوں کا گوارا پن چیک کرنے کے لیے 21 دن تک ان کو مردے کے ساتھ کیوں سلاتے ہیں، یہ جان کر آپ کے ہوش اڑ جائیں گے۔ میرا نام مریم ہے اور میری بہن کا نام شہین تھا۔ ہم لوگ عیسائی تھے، پر ہمارا خاندان ساری زندگی دوسرے خاندان سے الگ رہا۔ یعنی ہم ایسے علاقے میں رہتے تھے جہاں ہمارے جیسے لوگ کی طرح نہیں تھے اور ہمیں اپنی دنیا بالکل ہی نارمل محسوس ہوتی تھی۔ لیکن پھر ہمیں یہ گھر بیچنا پڑا اور ہم اپنی کالونی میں جا کر رہنے لگے۔ میرے پاپا کا کہنا تھا کہ دونوں بیٹیاں جوان ہو گئی ہیں اور اب ان کی شادیاں بھی کرنی ہیں۔ شادی ظاہر ہے اپنے لوگوں میں ہی کرنی ہے، اسی لیے اپنے لوگوں کے قریب رہنا چاہیے تاکہ ان کے رشتے آئیں، ورنہ ان کے رشتے تلاش کرنا کافی مشکل ہو جائے گا۔ میرے پاپا کے خاندان میں یہ رواج بھی تھا کہ جب کسی لڑکی کی شادی ہوتی تو سارے مل کر اس کے لیے کوئی نہ کوئی چیز بنا دیتے۔ اس لیے اب وہ اکیلا بالکل بھی نہیں رہنا چاہتے تھے کیونکہ ان کو یہ سب بہنوں کی شادی کرنی تھی۔ میرے پاپا کی خواہش تھی کہ ہم دونوں بہنوں کی شادی ایک ہی دن میں ہو جائے۔ ویسے تو ہم میں 1 سال کا فرق تھا، لیکن 1 سال کا فرق بھی کوئی فرق تھوڑی ہوتا ہے۔ ہم دونوں ایک جنتری لگتی تھی۔ شہین بہت ہی عجیب لڑکی تھی، طرح کی لڑکی تھی۔ شہین بہت ہی عجیب طرح کی لڑکی تھی۔ وہ تھی تو میری بہن، لیکن اس میں میرے جیسی کوئی بھی حرکت نہیں تھی۔ وہ بہت زیادہ منہ پھٹ تھی اور کسی کی بھی بات نہیں مانتی تھی۔ خوبصورت تھی شاید اسی لیے اسے اپنے اوپر بہت غرور تھا۔ اپنا بہت زیادہ خیال رکھتی تھی، گھر کا کوئی کام بھی نہیں کرتی تھی۔ پڑھائی میں بہت اچھی نہیں تھی پر نقل کر کے پاس ہو گئی۔ مجھے بڑا عجیب لگتا کہ جو ڈگری میں نے اتنی محنت کر کے حاصل کی وہ اس نے نقل کر کے حاصل کر لی۔ پھر مجھے اتنی محنت کرنے کی کیا ضرورت تھی؟ ہم واپس اپنی کالونی میں آ گئے۔ یہاں ہمارا پرانا گھر بھی تھا جس میں ہمارے ہی رشتہ دار رہتے تھے۔ انہوں نے کہا کہ اب ہم یہاں سے جا رہے ہیں کیونکہ ہم نے اپنا گھر بنا لیا ہے۔ یہ لوگ ہمیں کرایہ بھی دیا کرتے تھے۔ گھر کی حالت انہوں نے کافی عجیب کر دی تھی۔ آج کل کام تھے لیکن میری بہن کوئی کام نہیں کرتی تھی۔ گھر کو پھر سے اسے سیٹ کر لیا اور وہیں پر رہنے لگے۔ بابا ہمارے لیے رشتے تو تلاش کر رہے تھے، ان کو رشتہ بھی مل گیا تھا، لیکن ابھی انہار کے بارے میں تھوڑا سوچنا باقی تھا۔ ایک ہی گھر میں 2 بھائی تھے جن کے ساتھ ہمارا رشتہ ہونا تھا۔ بابا نے کہا کہ اس سے اچھی کیا بات ہوگی، دونوں بہنیں ایک ہی گھر میں جائیں گی، ساتھ رہیں گی، ایک دوسرے کا سہارا بنے گی۔ پر میری بہن تو میرے گھر میں ہی رہ کر میرا سہارا نہیں بنتی تھی، تو سسرال میں نے اس کا کیا کرنا تھا اور اس نے میرا کیا سہارا بننا تھا؟ پھر بھی تھی تو میری بہن ہی، کم سے کم اگر میرے ساتھ کچھ غلط بھی کرتی تو اسے احساس ہونا تھا کہ یہ میری بہن ہے۔ ہم لوگ یہاں پر آئے تو ہمیں ویلکم کرنے کے لیے ایک چھوٹی سی پارٹی رکھی لی جس میں ساری کالونی کے لوگ شامل تھے اور یہ شام کے بعد رکھی گئی تھی۔ ہم لوگوں کو چوک میں اکٹھا ہونا تھا۔ یہ چوک محلے کے اندر ہی بنا ہوا تھا، کوئی سڑک پر نہیں بنایا تھا۔ فنکشن وغیرہ کیا کرتے تھے اور یہ ساری کالونی کا چوک سمجھا جاتا تھا۔ ہمارے لیے استقبالیہ پارٹی رکھی گئی تھی، اس میں شربت اور کیک بھی تھے، سب کی خاطر تواضع بھی کی جا رہی تھی۔ ہم لوگ بہت خوش تھے۔ شہین تو ایسے ہو کر رہی جیسے اس کی شادی ہو رہی ہے۔ سر لوگ ہمیں دیکھ کر کافی متاثر ہوئے کہ لڑکیاں تو بڑی پیاری ہیں، لیکن جب ایک لڑکی ہمارے ساتھ بیٹھ گئی تھی تو ہمارے ساتھ دوستی ہو گئی۔ اس نے کہا کہ یہاں پر تو ایک رسم بھی ہوتی ہے، بس اس رسم کی وجہ سے لڑکیاں شادی سے ڈرتی ہیں، ورنہ شادی کرنے کا شوق تو سب کو ہوتا ہے۔ اس نے یہ موضوع شروع کیا۔ جب شین نے اس کو بتایا کہ وہ شادی کرنے والی ہے اور ہمارے رشتے بھی تلاش کر لیے ہیں، اس نے کہا کہ مجھے پتہ ہے رشتہ جن سے ہو رہا ہے وہ ہمارے بھی دور کے رشتے دار ہیں۔ میں نے کہا کہ وہ کیسے لوگ ہیں؟ مجھے تو فکر تھی، لیکن شین تو صرف شادی کا شوق چڑھا تھا۔ اس لڑکی نے کہا کہ وہ لوگ بہت اچھے ہیں، دونوں بھائی ہیں، اچھے انسان ہیں، ان کے بارے میں کبھی کوئی ایسی ویسی بات نہیں سنی میں نے، پر انہوں نے شادی کے بعد ایک رسم کروانے کا شور ڈالا ہے۔ وہ یہاں پر لوگ نہیں کرواتے، وہ لوگ تو ضرور کروائیں گے، وہ امیر ہیں تو ان کی بات بھی ماننی پڑے گی۔ میں نے کہا کہ کیسی رسم؟ اس نے کہا کہ چھوڑ دو، تم کو بتاؤں گی تو تم شادی سے انکار کر ہی ہو جاؤ گی۔
پھر سب کہیں گے کہ میں نے یہ سب کچھ کیا، اس لیے میں تمہیں نہیں بتاتی۔ تم اپنے ابو سے پوچھ لینا۔ تمہاری امی ابو انکار کر دیا کیونکہ وہ تو ساری زندگی یہاں ہی رہے نہیں ہیں، نہ ہمارے سرکل میں سے ہیں، تو شاید ان چیزوں کو مانتے ہوئے میں نے کہا کہ ہمارا رہنا سہنا بالکل مسلمانوں جیسا ہی ہو گیا تھا۔ وہاں پہ میری ساری دوست بھی مسلمان ہیں، ہم ان کی شادی وغیرہ میں بھی جاتے تھے۔ مجھے اس لڑکی نے کہا کہ یہاں یہ بات ٹھیک ہے، انسان جہاں رہتا ہے ویسا ہی ہو جاتا ہے، اور ضروری تو نہیں کہ آپ خود کو اتنا زیادہ سخت کر لیں کہ زیادہ رسموں کے علاوہ کسی اور کی رسموں کو کچھ نہ سمجھیں۔ نہ، لیکن رسم کوئی ایسی رسم نہیں ہے جو ہر جگہ ہوتی ہو، یہ صرف اسی کالونی میں منائی جاتی ہے کیونکہ یہ پرانے زمانے سے چلتی آ رہی ہے۔ بات تو وہی ہے جو ہر انسان جاننا چاہتا ہے کہ لڑکی کی شادی پہلے کنواری تھی یا نہیں۔ یہ بات سن کر شہین کے کان کھڑے ہو گئے۔ اس نے کہا کہ کیا مطلب، یہ کیا بات ہوئی؟ اس نے کہا کہ دیکھو، یہ تو ہر جگہ ہوتا ہے، یہی رسم ہوتی ہے۔ جب کسی لڑکی کی شادی ہو جاتی ہے تو عورتیں یہ بات جاننے کی کوشش میں لگی رہتی ہیں کہ یہ لڑکی شادی سے پہلے کنواری تھی یا نہیں، اور یہ بات آرام سے پتہ چل جاتی ہے۔ لیکن لوگ اس کو جاننے کے لیے عجیب و غریب کی رسموں کا سہارا لیتے ہیں۔ یہ رسم بھی ایسی ہی ہے، مسلمانوں بھی اس طرح کی رسمیں ہوتی ہیں، لیکن یہاں پر تو کچھ بہت ہی زیادہ عجیب ہے۔ اور جن کے گھر میں ہم تمہارا رشتہ کرایا ہے، انہوں نے خود اپنی بیٹیوں کے ساتھ بھی یہ رسم کروائی تھی، تو بہو کو کیسے چھوڑیں گے؟ میں اس سے پوچھنا چاہتی تھی کہ ذرا مجھے تفصیل سے بتائیں۔ وہ کھڑے کھڑے بات کر رہی تھی اور میوزک کی آواز کی وجہ سے ٹھیک طرح سے سنائی نہیں دے رہا تھا۔ میں نے اس لڑکی کو کہا کہ وہ ہمارے گھر آئے کسی دن، بیٹھ کر بات کریں گے۔ اس نے کہا کہ وہ ضرور آئے گی۔ پارٹی ختم ہو گئی، ہم سب اپنے اپنے گھر کے آ گئے۔ شین کو کسی بات کی فکر نہیں ہوتی تھی، ذرا سی بھی نہیں، اپنی ہی دنیا میں مصروف رہتی تھی، لیکن آج خود سے مجھے کہہ رہی تھی کہ وہ کیسی الٹی سیدھی باتیں کر رہی تھی۔ تم ذرا امی سے پوچھو کہ ایسا کیا ہے، کیا سچ مچ کوئی عجیب رسم ہے؟ میں نے کہا کہ تمہیں کیوں فکر ہو گئی ہے؟ اگر ہمارا کنوارا پن چیک کرنے کے لیے کوئی رقم کرے گا تو ہم نے کون سا کوئی غلطی کی ہوئی ہے جو ہمیں پریشان ہونے کی ضرورت ہے؟ ویسے بھی جب ایک انسان دوسرے انسان کو کوئی قصہ کہانی سناتا ہے تو وہ اپنے پاس سے دو چار لگا دیتا، کوئی عام سی رسم ہو جیسے شادی میں رسم ہوتی ہے۔ اب تو گھر میں بھی شادی کی بات ہونے لگی تھی اور ہمیں لڑکوں کی تصویریں بھی دکھا دی گئی تھیں۔ دونوں لڑکوں میں سے ایک لڑکا بہت زیادہ خوبصورت تھا اور دوسرا مناسب شکل والا۔ اسی طرح ہماری تصویریں بھی ان کو گھر بھیجی گئی تھیں، اور اب انہوں نے یہ طے کرنا تھا کہ کسی بیٹے کے لیے ان کو کون سی لڑکی پسند ہے۔ لیکن اس سے پہلے وہ ہمیں ایک دفعہ دیکھنے بھی آ رہے تھے۔ میری بہن بہت زیادہ خوبصورت لگ رہی تھی، لیکن میں اتنی زیادہ خوبصورت تھی ہی نہیں تو لگتی کیسے؟ منہ پہ میک اپ کر کے بیٹھ جاتی تو وہ میری شکل تو نہ ہوتی، اس لیے جیسی تھی ویسے ہی ان کے سامنے چلی گئی۔ انہوں نے کہا کہ ہم آپ کو 2 دن کے بعد فائنل بات بتا دیں گے، اور اس بات کے بارے میں کسی نے برا بھی نہیں منایا کیونکہ بچوں کی شادی کا معاملہ ہو تو کوئی جلدی جلدی فیصلہ نہیں کرتا۔ لیکن اس بیچ بہت ہی عجیب ہوا۔ میں نے اپنی بہن کے کمرے کی صفائی کی تو مجھے اس کے دراز سے کچھ ملا جسے دیکھ کر میں حیران رہ گئی۔ یہ ایک چھوٹا سا ڈبہ تھا جس کے اندر وہ زیور رکھا کرتی تھی۔ مجھے کچھ چیزیں مل نہیں رہی تھیں تو مجھے لگا کہ شاید اس کے پاس چلی گئی ہوں، لیکن جب میں نے اسے ڈبے کو کھولا تو میں حیران رہ گئی۔ اس کے اندر تو پیسے تھے، اور جتنے پیسے تھے ان کو جمع کرنے کے لیے تو اسے 2 سے 3 سال چاہیے تھے، کیونکہ ہمیں زیادہ زیب خرچ نہیں ملتا تھا، اور ان 2-3 سالوں میں نے بھی پیسے جمع کیے تھے جو ان پیسوں سے آدھے بھی نہیں تھے، جبکہ میں اپنے لیے کچھ بھی نہیں لیتی تھی، اور میری بہن تو اپنے فون میں بیلنس بھی کرواتی تھی، کپڑے جوتے بھی لیتی تھی، چاکلیٹ بھی کھاتی تھی، اور آئے دن میک اپ کی کوئی نہ کوئی چیز لیا کرتی تھی۔ پھر اس نے کہاں سے پیسے لیے؟ میں نے سوچا کہ اس سے پوچھوں گی تو یہ جھوٹ بولے گی کہ کسی اور کے ہیں، یا میرے پاس تو ہے ہی نہیں،
میں نے پیسے اٹھا لیے کہ جب دیکھے گی تو پیسے نہیں پڑے ہوں گے تو پھر کسی نہ کسی سے سوال کرے گی، اور میں نے اس دن دیکھ لیا کہ وہاں پر پیسے نہیں ہیں، اور اب اس کی حالت کچھ عجیب سی ہو گئی۔ وہ پوچھنا بھی چاہتی تھی اور پوچھ بھی نہیں پا رہی تھی۔ اس کا مطلب کہ اس کے دل میں چور تھا۔ اس نے امی سے پوچھا کہ آپ نے میرے کمرے کی صفائی کی ہے؟ تو امی نے کہا کہ نہیں، مریم نے کی تھی۔ وہ میرے پاس آئی اور کہنے لگی، تم نے میرے کمرے کی صفائی کی؟ میں نے کہا کہ ہاں، میں نے کمرے کی صفائی کی تھی۔ اس نے کہا کہ تمہیں میری کوئی چیز نہیں ملی؟ دراز میں رکھی تھی۔ میں نے کہا کہ نہیں، میرے دراز میں کیا کام، میں نے تو کچھ نہیں کیا۔ اس بات پر وہ خاموش ہو گئی، لیکن 2-4 دن گزر کے پھر ایک دن کہنے لگی کہ میرے پیسے وہاں واپس کرو، مجھے پتہ ہے تم نے اٹھائے ہیں، کیونکہ جس دن سے تم نے صفائی کی ہے اس دن سے ہی صفایا ہوا ہے۔ آخر اس کے ہونٹوں سے یہ بات آ ہی گئی تھی۔ میں نے کہا کہ پہلے تم مجھے یہ بتاؤ کہ اتنے سارے پیسے تم نے کہاں سے لیے؟ اس نے کہا کہ جہاں سے بھی لیے وہ میرے پیسے ہیں، مجھے واپس کرو۔ وہ جب میں نے انکار کیا تو اس سے جھگڑا کرنا شروع کر دیا، اور بالآخر میں نے اس کے پیسے واپس کر دیے۔ میں نے کہا کہ یہ لو اپنے پیسے، لیکن کچھ بھی تم کر رہی ہو وہ ٹھیک نہیں ہے۔ اگر اس کا تعلق کسی غلط بات سے ہو تو میں تمہارا ساتھ کبھی نہیں دوں گی۔ جس جگہ ہمارا رشتہ کر رہے ہیں، انہوں نے جواب دیا تھا ان کو یہ رشتہ قبول تھا، لیکن جو ان کا خوبصورت بیٹا تھا اس کا رشتہ انہوں نے میرے ساتھ کرنے کی بات کی تھی، اور جو دیکھنے میں مناسب تھا اس کا رشتہ میری بہن کے ساتھ۔ یہ بات میری بہن کو بالکل بھی ہضم نہ ہو رہی تھی۔ اس نے کہا کہ انہوں نے کس طرح کی جوڑی بنائی ہے؟ خوبصورت بندے کے ساتھ خوبصورت عورت کی جوڑی بنانی چاہیے، نہ اس میں یہ بات بہت آرام سے کر دی۔ میری ماں نے کہا کہ زیادہ ہی بولتی ہو تم، اپنی زبان اپنے سسرال میں جا کر یہی نہیں چلانا۔ ان کی مرضی، انہوں نے جس کو بھی پسند کیا، اور اب وہ یہی چاہتی تھی کہ ہم تم دونوں بہنوں کی شادی وہاں پر ہو جائے۔ کس سے ہوگی اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا، جو تمہارے نصیب میں ہوگا وہی ملے گا۔ میری بہن شادی سے اداس تھی، لیکن اب رشتہ پکا ہو چکا تھا اور وہ کچھ بھی نہیں کر سکتی تھی، اسی لیے وہ خاموش ہو گئی۔ لیکن میری امی کافی پریشان بھی تھی۔ پھر انہوں نے ہمیں ایک بات بتائی۔ امی نے کہا کہ بیٹا دیکھو، یہ جو خاندان ہے بہت ہی پرانا اور بڑا ہے، یہ لوگ بہت امیر ہیں اور ان کا کاروبار بھی ہے، اس لیے اگر اس گھر میں تمہاری شادی ہو جائے تو ہمیں ہمیشہ اس بات کی خوشی رہے گی کہ تم لوگ ایک اچھے گھر میں گئی ہو، جہاں پر تمہیں کسی بھی چیز کی کمی نہیں ہوگی، یہاں تک کہ گھر کے کام بھی کرنے کی نہیں ہوگے۔ پڑھے لکھے لوگ ہیں، اچھے ہیں، بس ذرا اپنے خیالات کے، اسی لیے وہ ایک رسم کرنا چاہتے ہیں۔ میں ان کی بات پر متوجہ ہوئی، یہ وہی رسم تھی جس کا ذکر لڑکی کر رہی تھی۔ امی نے ہم دونوں بہنوں کو بٹھایا تھا۔ انہوں نے کہا کہ لوگوں کو اس بات سے بہت فرق پڑتا ہے کہ جس لڑکی سے ہماری شادی ہو رہی ہے وہ کہیں پہلے کسی کے ساتھ رشتے میں تو نہیں رہی، اسی لیے وہ تم دونوں بہنوں کا کنوارا پن چیک کرنے کے لیے ایک رسم کریں گے جو کافی عجیب ہے۔ تم لوگوں کی شادی ہو جائے گی اور تمہیں ایک مردے کے ساتھ 21 دن تک ایک کمرے میں رہنا ہوگا۔ ہم نے یہ بات سنی تو ہم حیران رہ گئے، ڈر لگنے لگا۔ میں نے کہا کہ امی یہ کس طرح کی بات ہے؟ امی نے کہا کہ بس یوں سمجھو، یہ تمہاری خوشحال زندگی کا ایک چھوٹا سا مشکل حصہ ہے جس کو تم لوگوں نے پار کرنا ہے، اس لیے اس کے بعد سب کچھ ٹھیک ہو جائے گا۔ مجھے اپنی بیٹیوں پر پورا بھروسہ ہے، ویسے بھی تم دونوں اس رسم کو پاس کر لو گی۔ جب امی نے یہ بات کی تو میری بہن اچانک سے سنجیدہ ہو گئی۔ اس نے کہا کہ اس کے پاس کر لوں گی تو کیا مطلب ہے؟ کیا اس میں کوئی فیل بھی ہو سکتا ہے؟ میری امی نے کہا کہ ہاں بالکل، تبھی تو یہ رسم کی جاتی ہے کہ اگر کوئی کسی کے ساتھ پہلے کچھ غلط کر چکا ہے تو اس کے بارے میں پتہ چل جائے گا۔ میری بہن نے کہا کہ یہ کیسے پتہ چلتا ہے؟ امی نے کہا کہ یہ بات تو مجھے بھی نہیں پتہ، کیونکہ میں نے یہ رسم کبھی نہیں کی، کیونکہ میں اس خاندان میں تو نہیں آئی۔ یہ تو ان کو پتہ ہوگا، لیکن وہ کہہ رہے تھے کہ اگر اس میں لڑکی فیل ہو جائے
تو پھر اس کا رشتہ ختم ہو جاتا ہے، اسے چھوڑ دیا جاتا ہے، لڑکا اس کے ساتھ نہیں رہتا، اس کے اوپر داغ لگ جاتا ہے اور اس کی زندگی برباد ہو جاتی ہے۔ سب کو یہ بات پتہ چل جاتی ہے، پھر اسے کوئی بھی شادی نہیں کرتا۔ میں نے امی سے کہا کہ پھر تو یہ رسم پہلے کروانی چاہیے، نہ کہ شادی ہی، اور امی کا کہنا تھا کہ نہیں، شادی کے بعد کروائی جاتی ہے تاکہ اس لڑکی کو سزا ملے گی اور سب کو پتہ چلے گا اس کی شادی ٹوٹ گئی ہے اور پھر کوئی بھی اسے نہ اپنائے۔ امی نے کہا کہ اگر کسی نے شادی سے پہلے اپنے ماں باپ کی عزت خراب کی ہے تو بے شک اس کے ساتھ یہی ہونا چاہیے، کیونکہ یہ تو غلط بات ہے۔ نہ ہماری امی نے ہماری بہت اچھی تربیت کی تھی، انہوں نے ہمیشہ اچھی بات بتائی، ان کو بھی دونوں پر یقین تھا۔ میری بہن کافی پریشان تھی، اس نے کہا کہ امی آپ ان کو منع بھی تو کر سکتے ہیں، آج کل ایسی باتوں پر کون یقین رکھتا ہے۔ امی کا کہنا تھا کہ جب ہمارے دل میں کوئی چور نہیں ہے تو ہم کیوں برا منائیں، ہم کیوں کہیں یہ رسم نہیں کرنی، اس طرح وہ سوچیں گے کہ شاید ہماری بیٹیاں خراب ہیں۔ مجھے پورا یقین ہے تم دونوں پر، اور پھر ساری زندگی کے لیے وہ تمہارے دباؤ میں رہیں گے، پھر ان کو پتہ چل جائے گا کہ لڑکیاں اچھے خاندان کی ہیں، پھر تمہاری عزت زیادہ ہوگی بیٹا، اور پھر اس رسم سے کیا فرق پڑتا ہے؟ شادی شدہ زندگی کے شروع میں تو سب کو ہی مسائل برداشت کرنے پڑتے ہیں، زیادہ مسئلہ نہیں ہوگا، یہ دن گزر جائیں گے، بس تم لوگ اس کمرے میں رہنا، کھانا پینا اور اپنانا بہت زیادہ خیال رکھتے ہیں۔ میں نے امی سے کہا کہ ہم دونوں بہنوں کی شادی ایک ساتھ ہو رہی ہے، کیا ہمیں ایک ہی کمرے میں رکھا جائے گا؟ تو میری ماں نے کہا کہ یہ تو نہیں پتہ۔ اس کے بعد میری بہن شادی سے انکاری ہو گئی، اس نے یہ وجہ بتائی کہ میری شادی جس انسان سے کر رہے ہیں مجھے اس کی شکل نہیں پسند آ رہی، لیکن ایسی بات نہیں تھی، میں جانتی تھی کہ بات کچھ ضرور ہو رہا ہے، کیونکہ یہ لوگ بہت امیر تھے اور میری بہن کو ہمیشہ سے بڑے گھر میں شادی کرنے کا شوق تھا۔ ویسے بھی وہ لڑکا دیکھنے میں اتنا برا نہیں تھا۔ میری بہن شادی انکاری تھی، وہ بالکل بھی بات نہیں مان رہی تھی، یہاں تک کہ میرے ابو نے اس کی زبردستی شادی کروائی۔ انہوں نے کہا کہ تم اس طرح کی حرکتیں کرو گی تو تمہاری بہن کی بھی شادی نہیں ہوگی، اور تمہاری وجہ سے ہم تمہاری بہن کی زندگی برباد نہیں ہونے دیتے۔ تم نے ساری زندگی ہماری کوئی بات نہیں سنی، ہمیشہ اپنی بات مانی ہے، اور اب یہ نہیں ہوگا۔ ہم دونوں کی شادی کا دن طے ہو گئے، ہماری شادی ہو گئی، اور ہمیں چرچ میں ہی اسی کمرے میں لے جایا گیا جہاں پر ہمیں 21 دن تک رہنا تھا۔ وہاں تو واقعی ایک مردہ پڑا ہوا تھا، لیکن اس کے چہرے پر کپڑا تھا۔ مجھے کافی ڈر لگ رہا تھا۔ میری بہن کو دوسرے کمرے میں رکھا، اس کو سب لوگوں نے تسلی دی تھی، سب لوگوں نے ہمیں ایسا محسوس کرایا تھا جیسے ہم لوگ بہت بڑا پہاڑ سر کرنے جا رہے ہیں۔ ہمارے شوہروں سے کوئی بات نہیں ہوئی تھی، بس شادی میں وہ ہمارے ساتھ تھے، اس کے علاوہ ان سے کوئی بھی بات چیت نہیں ہو سکتی تھی۔ جب یہ رسم پوری کر لیتے تب وہاں سے ہم اپنے گھر کو چلے جاتے۔ اس کمرے میں ہمارے ہونے کے لیے بستر بھی تھا، کھانے پینے کا سامان بھی کھڑکی سے اندر آ جاتا تھا۔ مجھے تو بہت ڈر لگ رہا تھا، لیکن میں وہیں پر موجود تھی۔ ایک ہفتہ بھی گزر گیا، ابھی سے دل بہت اداس ہو رہا تھا، سوچ رہی تھی کہ مردے کو اتنے دن تک رکھا ہے اور اس کے اوپر کوئی دوائی وغیرہ لگائی ہے تاکہ یہ خراب نہ ہو جائے۔ میری بہن کا کیا حال ہو رہا ہوگا، وہ تو میرے سے بھی زیادہ ڈرپوک تھی، اور اس میں صبر بالکل بھی نہیں تھا۔ دن اسی طرح گزرتے چلے جا رہے تھے، پورا دن گزرنا بہت مشکل تھا، لیکن میں اپنے ساتھ بائبل لے گئی تھی اور وہیں بیٹھ کر پڑھتی رہتی تو میرا دن آسانی سے گزر جاتا اور مجھے بالکل بھی ڈر نہیں لگتا تھا۔ ایک رات میں سکون سے سو گئی اور پھر صبح ہی آنکھ کھلی تو قدموں تلے سے زمین نکل گئی۔ میں حیران رہ گئی، مجھے سمجھ نہیں آ رہا تھا یہ سب کچھ کیسے ہوا، کیونکہ مجھے تو بتایا گیا تھا کہ 21 دن پورے کرنے ہیں اور ابھی تو صرف 13 دن ہوئے تھے۔ لیکن سامنے کا منظر ہی کافی عجیب تھا، اور صبح میری آنکھوں کے سامنے تھا جس جگہ اس مردے کو رکھا گیا تھا وہ وہاں پر تھا ہی نہیں۔ یہ کمرہ تو بہت ہی چھوٹا تھا،
عام کمرے سے بھی چھوٹا تھا۔ یہاں نہ تو کوئی دروازہ تھا اور نہ ہی کہیں اور جانے کا راستہ، بس ایک دروازہ اندر کے لیے جس کو باہر سے بند کیا گیا تھا، اور ایک چھوٹی سی کھڑکی تھی جس سے صرف کھانے کو ٹرے آتی تھی، سائڈ پر آ رہی تھی۔ سائڈ پر ایک باتھ روم بنایا گیا تھا، اس کا بھی دروازہ نہیں تھا۔ میں کافی ڈر گئی اور باتھ روم کی طرف جانے لگی۔ وہاں تک جاتے جاتے مجھے اتنا ڈر لگا جتنا زندگی میں آج تک نہیں لگا تھا، لیکن باتھ روم کے اندر بھی کوئی نہیں تھا۔ میں کافی پریشان ہو گئی اور تقریباً 3.5 گھنٹے کے بعد دروازہ کھل گیا۔ مجھے باہر نکالتے ہی میرے گلے میں سب پھولوں کے ہار ڈالنے لگے۔ میرے شوہر نے میرا ہاتھ پکڑ لیا اور وہاں سے مجھے لے گیا۔ مجھے کمرے میں چھوڑ دیا جہاں میری عمر کی 3-4 لڑکیاں تھیں۔ انہوں نے کہا، مبارک ہو، تم نے رسم پوری کر لی۔ مجھے میری شادی والا سوٹ پھر سے پہنانے کو کہا گیا۔ مجھے کہا گیا کہ اچھی طرح نہا دھو کر تیار ہو جاؤ، لڑکیاں تیار ہونے میں مدد کریں گی۔ میں تیار ہو گئی اور اس کے بعد میرے گھر میں لے جایا گیا جو میرے شوہر کا گھر تھا۔ وہاں پر مجھے کمرے میں چھوڑ دیا گیا۔ میرے شوہر نے کہا کہ مجھے تم پر فخر ہے، اور اس نے مجھے سونے کی چین تحفے کے طور پر دی اور میرے گلے پہ پہنا دی۔ اس میں بہت ہی پیارا سا کراس بنا ہوا تھا۔ میں نے کہا کہ کیا اس رسم کو پورا کر لیا ہے؟ اس نے کہا کہ ہاں، تم نے رسم پوری کر لی۔ میں نے کہا، اور میری بہن نے؟ تو میرا شوہر خاموش ہو گیا۔ اس نے کہا کہ یہ باتیں بعد میں کریں گے، پہلے ہم اپنی زندگی کا آغاز کریں گے۔ میں تم سے بہت زیادہ خوش ہوں۔ میری زندگی بہت اچھی تھی۔ دوسرا دن تھا، میری بہن گھر میں نہیں تھی۔ میں کافی پریشان ہو گئی۔ میری امی ابو نے کہا کہ تم گھر آ جاؤ، تمہاری دعوت ہے۔ جب میں وہاں گئی تو میری بہن کمرے میں بیٹھی تھی اور کافی اداس لگ رہی تھی، کسی سے بات نہیں کرتی۔ مجھے دیکھ کر اس نے کمرے کا دروازہ بند کر دیا اور اس کے اداس امی سے کہا کہ اس نے رسم پاس نہیں کی۔ میں حیران رہ گئی۔ میری ماں وہاں ہاں میں سر ہلایا۔ میری ماں نے رونا شروع کر دیا۔ ان کا کہنا تھا، اس لڑکی نے ہمیں کہیں کا نہیں چھوڑا۔ اس کا ایک لڑکے کے ساتھ چکر تھا جس سے یہ پیسے بھی لیا کرتی تھی۔ مجھے ان پیسوں کا خیال آیا جو میری بہن کے پاس تھے۔ اب مجھے سمجھ آ گیا تھا کہ پیسے کہاں سے آئے تھے، اور اس نے اس لڑکے کے ساتھ آخری حد تک پار کر لی تھی۔ اس نے کہا کہ لیکن یہ سب کچھ کیسے پتہ چلا؟ ان لوگوں کی اس رسم سے یہ بات کیسے سامنے آئی؟ میری امی کا کہنا تھا کہ وہ ایک خاص قسم کا آدمی ہے جس نے یہ رسم ایجاد کی تھی، ان کے خاندان کی نسل سے ہے۔ وہ 7 دن تک مردے کی طرح وہاں پر لیٹا رہا۔ جب تم لوگ سو جاتی تھی تو وہ کھانا کھاتا تھا۔ تم لوگوں کے کھانے میں نیند کی تھوڑی سی دوائی ڈال جاتی تھی تاکہ تم لوگ پرسکون ہو کر سو جاؤ، تم لوگوں کو پتہ نہ چلے کہ بعد میں کیا ہو رہا ہے۔ تمہاری بہن وہاں پر فون بھی لے کر گئی تھی اور فون پر اسی شخص سے باتیں کر رہی تھی۔ اسے کہہ رہی تھی کہ میری شادی ہو گئی ہے، لیکن جس انسان سے میری شادی ہوئی ہے مجھے بالکل بھی نہیں پسند، اس لیے ہم لوگ شادی کے بعد بھی ملتے رہیں گے۔ اس آدمی نے یہ بات سن لی اور اس کو سب کچھ پتہ چل گیا۔ اس کے بعد جلدی ہی رسم ختم ہو گئی، اور جب تم کمرے میں بیٹھی تھی تم بائبل پڑھ رہی تھی۔ تم نے ایسی کوئی بات بھی نہیں کی، اور تمہارے بارے میں پہلے ہی پتہ چل گیا وہ کوئی عام انسان نہیں ہے جو وہاں لیٹا ہوا تھا۔ وہ 2 بھائی ہیں، دونوں کسی سے بات نہیں کرتے تھے اور یہ کام کرنے کے لیے ہمیشہ تیار رہتے تھے۔ یعنی اس کمرے میں جو مردہ لٹایا گیا تھا وہ دراصل کوئی مردہ نہیں تھا بلکہ ایک انسان تھا۔ میں نے کہا، یہ تو بہت برا ہوا، مجھے اس سے بات کرنی چاہیے۔ امی نے کہا تھا کہ کوئی ضرورت نہیں ہے اس سے بات کرنے کی، اسے ذرا محسوس ہونے دو کہ اس نے غلط کیا، کہ اس نے کتنی بڑی غلطی کی ہے۔ تمہیں پتہ ہے نا کہ سب کو یہ بات پتہ چل گئی ہے۔ اب اس خاندان میں سے تو اس سے کوئی شادی نہیں کرے گا، اور ہم لوگ بھی اس کے لیے یہ علاقہ چھوڑ کر تو نہیں جا سکتے۔ محسوس کرنے دو کہ اس نے بہت بڑی غلطی کی ہے، اسے تسلی دینے کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ میں نے کہا کہ جس کے ساتھ اس نے غلطی کی ہے اس کے ساتھ اس کی شادی کیوں نہیں کرواتے؟
امی کا کہنا تھا کہ یہ بھی کر کے دیکھا ہے۔ ہم نے سوچا کہ اسے اس کے ساتھ ہی بھیج دیں جس کے لیے اس نے یہ سب کچھ کیا ہے۔ اس کو لڑکیوں کا کوئی کمی نہیں تھی، وہ عیاش آدمی تھا، اس نے اس کو بیوقوف بنایا۔ یہ سمجھتی رہی کہ اس کو چاہتا ہے، وہ کبھی بھی شادی نہیں کرے گا، وہ اس کو اپنے گلے کا ڈھول نہیں بنانا چاہتا۔ یہ بہت بڑی بیوقوف ہے، اس کی بیوقوفی کی وجہ سے بہت بے عزتی ہوئی ہے۔ جب اس کو کمرے سے نکالا گیا، سارے لوگ باہر جمع تھے جو اس کی باتیں سننا چاہتے تھے، برا بھلا کہنا چاہتے تھے، دھکے دینا چاہتے تھے، لیکن یہ تو اس کی نیکی تھی کہ اس کو صحیح سلامت یہاں پر بھیج دیا۔ ان لوگوں نے اب وہی ہوگا جو اس کی قسمت میں ہوگا۔ ہماری بیٹی ہے، ہم اس کو سڑک پر نہیں پھینک سکتے، اس کے لیے کچھ نہیں کر سکتے۔ اپنی بہن کے لیے پھر بھی کچھ کرنا چاہتی تھی، لیکن کچھ نہیں کر سکتی تھی کیونکہ یہ بات اب اس کو پتہ چل گئی تھی۔ امی نے کہا کہ تم اس کے معاملے سے دور رہو، تم نہ بولو، اس کو حال پر چھوڑ دو۔ میں اپنے گھر واپس آ گئی۔ میں اپنے گھر میں بہت ہنسی خوشی رہ رہی تھی۔ میرا شوہر بہت اچھا تھا، یہاں سب کچھ ٹھیک تھا۔ یہ لوگ واقعی بہت امیر تھے اور یہاں پر کوئی کام کرنا بھی نہیں پڑتا تھا کیونکہ ان لوگوں کو پتہ ہے میں ایک شریف لڑکی ہوں، اس لیے یہاں پر میری بہت بے عزت تھی۔ میری بہن کے بارے میں کوئی بات بھی نہیں کرتا، وہ لوگ کہتے تھے کہ تمہارا اپنا معاملہ اور اس کا اپنا۔ شکر ہے کہ ان لوگوں نے یہ نہیں کہا کہ اس کی بھی ضرورت نہیں ہے کیونکہ اس کی بہن ہے، لیکن وہ لوگ ایسے کیوں کہتے؟ کیونکہ میں ثابت کر چکی تھی میں بالکل بھی اپنی جیسی نہیں ہوں۔ مجھے نہیں پتا تھا کہ میری بہن اتنی بیوقوف ہے، کسی کی باتوں میں آ کر اس حد تک چلی جائے گی۔ امی نے کہا ٹھیک ہے کہ جب ہمارے دل میں کوئی چور نہیں ہے تو ہم یہ رسم کرنے سے کیوں گھبراتے؟ لیکن میری بہن اسی لیے انکار کر رہی تھی کیونکہ اس کو پہلے ہی پتا تھا کہ وہ غلطی کر چکی ہے، اب اس کے لیے صرف دعا ہی کر سکتی تھی۔ وہ ابھی بھی نہیں بدلی اور زیادہ بدتمیز ہو گئی، میرا نام بھی نہیں سننا چاہتی تھی۔ اپنی زندگی میں بہت خوش ہوں اور میرا شوہر بھی بہت اچھا ہے۔ میری بہن کو پہلے بھی کچھ خاص پسند نہیں تھا، لیکن اب تو وہ مجھ سے بہت زیادہ نفرت کرتی ہے، پر میں کچھ بھی نہیں کر سکتی۔